استظہار نہیں ہوتا. اب قواعد پڑھ لیں گے تو استظہار ہو جائے گا ان کا. جی سر جی. تو ابھی ساتھی کم ہیں. سورہ تکاثر پڑھیں اتنی دیر میں. سر جی میں پڑھوں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاء اللہ. تو اب جو ہے نا ایک آیت کر کے پڑھیں. اس میں بتائیں کہ حرف موٹے ہیں یا اخفاء ہے اظہار ہے یا یہاں پر تو پہلی آیت پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. استاذ اس میں الہاکم ہاتھ. التکاثر. جی 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 سر. اس میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. اس کو نا زیادہ لمبا نہیں کرنا. تکاثر کو نا ایک الف اور ایک ہی تکاثر مقدار. الہاکم التکاثر. جی آگے. حتى زرتم المقابر. ہاں اس اس میں اس سر میں موٹے قاف حرف. قاف ہاں قاف قاف موٹا موٹا. موٹا ہوگا سر. اور باو کیسے پڑھیں گے؟ را کو کیسے پڑھیں گے را کو؟ را بھی صحیح موٹا پڑیں گے نا. کیوں؟ حتی الہاکم زرتم التکاثر المقابر. حتى زرتم ہاں اس میں را کو موٹا پڑھیں گے اور اس میں مقابر میں مقام سر جی. قاف کو موٹا پڑیں گے سر جی. با اور کو پتلا باریک پڑیں گے سر. را کو کیسے پڑھیں گے را کو؟ اور سر جی را اگر کو تو وقف کریں گے تو باریک پڑیں گے اور اگر وقف اور نہیں اگر کریں گے وقت نہیں. کریں گے تو سر جی پھر موٹا پڑیں گے. کیوں؟ تو سر جی وہ ساکن ہو جائے گا نا. اس سے پہلے زیر آ رہا ہے. تو پھر کیسے پڑھیں گے اگر را ساکن ہو ما قبل کیا ہو ما قبل زیر ہو مقابر تو بھی اس کو باریک ہی پڑھیں گے. ایسے نہیں عثمان مقاب. بھائی ہوتا ہے نا. یہ کہاں جی ہیں؟ جی سر جی. عثمان علی صاحب کہاں ہیں؟ ادھر ہی کہ چلے گئے؟ بظاہر تو اس کو کیونکہ را ساکن ما قبل کیا ہے زیر ہے تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے. زرتم باریک. المقابر. آگے. سر جی اگر وقف نہ کریں اس پہ مقابر کلا سوف نہیں پھر را موٹا نہیں پڑیں گے پھر بھی باریک پڑیں گے. مقابر پھر اس کو پر پڑھیں گے اس کو. پھر پر پھر پڑیں را گے پر سر زبر جی. ہے نا. را پر زبر ہے نا. جی جی حتی سر جی. زرتم المقابر کیونکہ یہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی ہے تو منصوب ہے نا. جی ہاں پھر اوپر پڑھیں گے. جی جی سر جی. اور سر جی آگے. کلا پہ وقف کر سکتے ہیں ہم لوگ. نہیں. کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں. ہاں اور یہاں وقف تو نہیں کریں گے نا. کلا لو کلا سوف تعلمون. اچھا کریں آگے چلیں پڑھیں. جی کلا سر جی. پڑھیں. پڑھیں آگے پڑھیں اگلی آیت پڑھیں. کلا سوف تعلمون. ہاں اب یہاں مد کون سا کیا آپ نے؟ جی سر جی. مد کون سا کیا سر جی. سر ہاں جی یہ واو مدہ تھا نا. تعلمون. ہاں تو مد کون سا ہے؟ سر جی تشدید والی ہیں مد مد تعال تشدید. کلا سوف تعلمون. یہاں پر مد ہے کون سی مد ہے؟ سر جی استاد جی واو سے واو پہلے مدہ پیش والی ہے نا. واو مدہ. تشدید والی نہیں لام نہیں کے بعد کلا تشدید ہے. سوف تعلمون میں ہے. کلا سوف مد تعلمون مد مد متصل ہے جی.
مد مد متصل متصل ہوتا ہے، سنیں، مد متصل ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہے۔ تعلمون میں تو کوئی حمزہ نہیں ہے۔ تاکہ بتائے آگے بتائے۔ واو ساکن ہونے کی وجہ سے نون کے اوپر زبر ہے، اگر اس کے اوپر ہمیں کھڑا ہونا کا تعلمون، سر وہاں جی پہ واؤ مد ہے مدہ نا، نہیں کہیں گے اس کو؟ اس سے کہیں گے تعلمون مد وقف عارض۔ کیا ہے؟ مد عارضی۔ وقف وقف عارض۔ عارض۔ ہاں، کیونکہ یہاں پر اگر سکون ٹھہریں گے تو پھر مد کریں گے، کلا سوف تعلمون۔ اگر نہیں ٹھہرنا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اگر ٹھہریں گے تو پھر اس کو کھینچیں گے واو کو، اگر نہیں ٹھہریں گے تو پھر واو کو نہیں کھینچیں گے، اسے کہتے ہیں مد وقف عارض۔ مد ہوا وقف عارضی کی وجہ سے۔ سمجھ گئے ساتھی جی کچھ؟ جی۔ سمجھ گئے نا؟ اور یہ ساجد پورے کے تمام آیات میں، زیادہ تر آیات میں چلتا ہے ایسے ہی۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، جہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد کوئی سکون ہوگا تو پھر ہم مد کریں گے۔ جی ہاں، اکثر قرآن پاک میں یہ یعنی یہاں اس طرح مد ہوتا ہے اکثر، فَبِأَيِّ یہ آگے بھی آ رہا آلَاءِ ہے۔ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس طرح۔ اچھا آگے چلیں۔ اس آجی پہ اس کا نام یاد رکھیے، ثم اس کا نام رکھے، اس کا نام ہے مد وقف عارض۔ مد مانا مد کھینچنا، وقف عارض۔ ہاں، یعنی کہ وقف عارض، یعنی کہ یہاں پر ٹھہرنا، وقف کرنا عارضی ہے۔ کیا ہے؟ عارضی ہے، عارضی چاہے ٹھہریں چاہے نہ ٹھہریں۔ اگر ٹھہریں گے تو اس کو لمبا کریں گے، نہیں ٹھہریں اور گے، اگر نہیں ٹھہریں گے ہاں، پھر اس کو لمبا اس کو نہیں بس کریں گے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یوں پڑھیں گے پھر جی ساجی۔ آگے پڑھیں۔ ثم كلا سوف تعلمون، ہاں، ثم میں کیا ہے؟ ساجی غنہ، کیوں؟ ساجی میم تشدید کے ساتھ ہے۔ کہ یوں کہتے ہیں میم مشدد، کیا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ میم ساجی میری مشدد۔ زبان سے متشدد نکل جاتا تو میں نے بہتر سمجھا کہ تشدید کہہ دوں ساجی۔ چلو کوئی نہیں، کہ میم پر تشدید۔ چلو جی کوئی نہیں، آگے چلیں۔ صحیح۔ پھر جی کلا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں، اب یقین میں کون سا مد ہے؟ استادی یہی والا جو مد عارضہ، مد وقف عارض۔ اچھا مد کیوں؟ وقت یاد، وجہ یہ ساری یہ بھی نون ساکن ہو گیا نا استادی، اس یا کے بعد؟ مدہ تھا نا، ہاں، یا مدہ کے بعد نون نون ساکن آ ساکن۔ گیا تو یہاں پر ہاں آگے۔ جی سر، لترون الجحیم، یہاں پر کیا؟ لا ترون، لا سر اس میں بھی ترون، غنہ ہوگا نا۔ جی ہاں، اور جحیم کے اندر بھی کیا ہے؟ غنہ کیا ہم نے، وہ مد کیا۔ آگے جی سر، پھر ثم طلب ثم لترونها عین الیقین، جی ہاں، سر جی اس میں بھی آگے ثم پہ غنہ ہو گیا، ہاں غنہ، لترون پہ بھی غنہ ہو گیا سر جی۔ صحیح۔ پھر آگے سر جی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سر جی اس میں تین غنہ ماشاء ہو اللہ، جائیں گے نا۔ جی ہاں۔ اچھا یہ نا ذال، یومئذ عن، یہ نا ذال ہے، اس میں نا زا کی آواز کوشش کرے نہ آئے ہیں۔ یومئذ، ثم لتسألن يومئذ، يومئذ عن النعيم۔ جی تو صحیح۔ جن باتوں کو ذرا مشکل لگتا ہے نا، وہ نا سامنے رکھے آئینہ، تو آئینہ میں دیکھ کے کہ بھئی یہ ذال پڑھنی ہے تو زبان کی نوک اور ثنائے اولیاء کا کنارہ، ذال
تھوڑی سی مشق کرنے خیر سے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی اچھا سر. جی. ساتھی ابھی آئے نہیں, کہاں چلے گئے؟ 11 ساتھی سے آ رہے ہیں. اچھا, اور کچھ ساتھی پڑھ لے آگے پڑھ سکو. استاد جی استاد جی استاد جی میں پڑھوں. پڑھیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. استاد جی میں پڑھوں. ایک آیت دوبارہ پڑھیں. اچھا, اس میں سے ساتھی بتائیں گے کیا کیا کمی رہ گئی؟ گننے میں تھوڑی سی انہوں نے جی ایک الگ. ثم لتسألن کو ثم لتسألن پڑھ گئے, عین پڑھ گئے, حمزہ ہاں, کے. عین پڑھ گئے نا. جی جی. ہاں, اور کس کو سر؟ یہ جو ہے نا, جی عین کس کو پڑھیں؟ آپ کو وہی کریں کہ نا, حمزہ کو عین پڑھ گئے ہیں. اچھا ثم لتسألن, یہاں پر نا حمزہ ہے لتسألن کے اندر, ثم آپ اس کو لتسألن. لتسألن پڑھ گیا, حمزہ کو عین پڑھ ہاں گیا. صحیح. پھر پڑھوں ایک ایک آیت. الہاکم التکاثر دوبارہ پڑھیں. الہاکم الہاکم التکاثر دوبارہ پڑھیں التکاثر سورت, ایک آیت کر کے. الہاکم التکاثر ہاں تو یہاں پر حتی نا, زرتم المقابر. ہاں سنیں اور یہاں پر نا الہاکم التکا میں کاف باریک ہے, موٹا نہیں, اس کو آپ نے باریک ہی پڑھنا ہے. اچھا, الہاکم التکا, الہاکم التقا نہیں, الہاکم التکاثر. اور ساتھی سمجھ رہے بات؟ الہاکم التکاثر ہاں, تکا تکاثر. تکاثر, الہاکم التکاثر. جی صحیح. آگے. حتی زرتم حتی, المقابر. حتی حتی ہاں یہ ٹھیک, ہم، نہیں یہ تا باریک ہے. حتی کے اندر بھی تا ہے نا, یہ تا باریک ہے. حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر کلا سوف جی ہاں آگے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ماشاء اللہ. جی آگے. کلا لو تعلمون علم الیقین ماشاء اللہ. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماشاء اللہ. اور کون پڑھے گا؟ استاد جی میں پڑھوں جی. پڑھیں پڑھیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دوبارہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کو نا سینے سے نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم میں ہاں کو سینے سے نکالیں. الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں. جی الحاکم التکاثر حتی جو نا, زرتم المقابر.
हम्म। कल्ला सौफ इसमें ना अल्हा के अंदर अल्हा तअलमून अल्हाकुमुत ये जो है तकासुर। ये जो है ना हा, ये सीने से निकलेगी, अल्हा को मुत्तका, अल्हा, हा ये हर फर की सीने से निकल, अल्हा, जी हाँ। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. इसमें ना यौम इज़िन में ना ये जाल है, जाल को नरम पढ़ेंगे, यौम इज़िन अनिन नईम। अच्छा और कौन يومئذ पढ़ेगा? عن النعيم. जी, और कौन पढ़े? उस्ताद जी मैं पढ़ूं? और साथी कोई पढ़े? और पढ़े? हाँ पढ़े। पढ़ूं? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. माशाल्लाह। ये नाइम में कौन सा मद है? तुसअलुन्ना यौम अनिन नईम में कौन सा मद किया आपने? अर्जी वाला उस्ताद जी, मद वक्फ आरिस। मध्य वक्फ अर्जी, जी हाँ। आर से। जी जी जी, माशाल्लाह। अब सब पढ़ लें आगे, जी। कौन जी पढ़ेगा? उस्ताद जी। जिसने अभी मैं तक ना पढ़ूं? पढ़ा वो पढ़, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं आकिब जुफ्र इकबाल. हैं? जुफ्र इकबाल. आकिब भाई कौन आए नए? आज चलो पढ़े, कुछ आदि पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज्तिमाई साकिनैन अलिफ साकिनैन बा हाँ अलिफ बा है वाला या है, बा? जी हाँ, ये वाला। बा. जी 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 जी। इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दा हद्दी ही, नाजायज है जी. हद ही हद ही. हद ही, हद्दी ही, मोटी है जी आखिर में ना, हद्दी हद ही। ही. ये ना लफ्ज मिनन नासी, इज्तिमा जी हाँ, साक. मिनन, हम्म, हम्म, तो इसके अंदर जो ना मिन है वो साकिन अय्वा, है। हम्म, तो उसके बाद ना मिन, पहला हर्फ, पहला कलमा मिन है, दूसरा हम्म, कलमा अन्नास है। क्या है? अन्ना अन्नास है। तो हमने यहाँ पर नून को फतहा दे दिया, मिनन नासी, मिनन। नासी. ये मिन हरफ जर ही है, जानते हैं? हरफ जर पढ़ नहीं, भी नहीं पढ़ा हरफ जर ना, बाद में पढ़ेंगे आप। हरफ जर है मिन, तो ये साकिन ही होता है। तो चूंकि अब पहला मीम पहला साकिन मिन का है, नून है, तो और अगला जो है वो भी साकिन है, इसको जबर दे दिया, मिनन नासी, नुजर पढ़ दिया। अच्छा आगे चलें। अच्छा, अगर पहला साकिन अलिफ लाम मीम की मीम हो तो अल्लाह का। मीम हो तो जबर देंगे. जी हाँ, अलिफ यानी लाम अलिफ मीम, लाम अल्लाह। मीम अल्लाहु
अल्लाह, इसको पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम अल्लाह। वाह। तो यहाँ पर भी क्या किया, मीम को जबर, अलिफ लाम मीम का जो है ना मीम साकिन है, हाँ तो जी। लफ्ज अल्लाह ये दूसरा लफ्ज है, दूसरा कलमा है, और अलिफ लाम ये पहला कलमा है। इसमें मीम को जबर दे दिया, अलिफ लाम मीम अल्लाह। अच्छा जी, आगे चलें, नंबर 6। नंबर 6, अगर इनमें से कोई भी सूरत ना हो तो फिर पहले साकिन को जेर देंगे, जैसे कुलिदुल्लाह और अविद उर रहमान। हाँ, अब जो पीछे पढ़ी ना, पीछे 5 सूरतें पढ़ी हैं कि भाई पहला साकिन मद्दा हो, माफ कर देंगे। पहला साकिन मीम जमा हो तो जमा देंगे। पहला साकिन वावलीन हो तो जम्मा दे देंगे। पहला साकिन मिन का नून हो तो जबर दे देंगे। पहला साकिन मीम का हो तो जबर दे देंगे। अब यहाँ पर इनमें से कोई सूरत नहीं है, पांचों सूरतों में से कोई सूरत नहीं है। हाँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले साकिन को जेर दे देंगे। ये ना कुल क्या है, कुल ये अमर का सीगा है, तो यहाँ पर लाम साकिन होता है, क्या होता है, लाम साकिन। ये और दूसरा कलमा है ये, बात समझ रहे हैं? कुल एक कलमा है, और उदउल्लाह ये दूसरा कलमा है। अब ये दो साकिन जमा हो गए, कुल में लाम साकिन था और इसमें आगे दाल साकिन है। तो फिर ये कायदा होगा कि जब दो साकिन जमा हो जाएं और पहली सूरत में कोई सूरत नहीं है, फिर इसको कसरा दे देंगे। लाम को हमने जेर दे दिया, कुलिदुल्लाह। और अव के अंदर, इसमें अगले कलमे के अंदर अविद उर रहमाना, हमजा के बाद वाव साकिन था, क्या था ये, औ था, क्या था ये, औ, ओ। औ था। और दाल साकिन है, अब दो साकिन जमा हो गए और कोई सूरत पहली में से नहीं है, पहली 5 में से कोई सूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसको मैंने कसरा दे दिया, अविद उर रहमान। और भी ऐसी कई मिसालें आएंगी कि जहाँ पर कसरा दिया जाएगा पहले साकिन, तो पहले साकिन को जबर की मिसाल भी आ गई, मिनन्नास में जबर दे दिया। अच्छा, पहले साकिन को जम्मा की मिसाल भी आ गई कि जम्मा दे दिया। और पहले साकिन को कसरा की मिसाल भी आ गई, कसरा दे दिया। और पहले साकिन को हजफ की मिसाल भी आएगी, हजफ भी कर दिया। यानी कि इसमें पांचों सूरत 6 सूरतें आ जाती हैं। बात समझ गई मेरी? सही। तीन है ना हरकतें, तीन है, तीन हरकतें हैं, जबर जेर पेश, इनकी मिसाल भी आ गई, हजफ की मिसाल भी आ गई। पहले में हजफ कर, तो दूसरा वाव को पहला साकिन, और चौथे में पहला साकिन मीम का नून था, उसको दे दिया। और पांचवे के अंदर पहले साकिन मीम जबर। छठे में अगर कोई सूरत ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको पहले पहले साकिन को जेर दे देंगे। अच्छा जी, आगे पढ़ लें, एक और पढ़ लें, फायदा। फायदा, एक कलमा के आखिर में तनवीन और दूसरे के शुरू में हमजा वसल हो तो हमजा वसल हजफ हम्म हजफ होगा और दो साकिन कलमों में जमा होने की सूरत पैदा हो जाएगी। लिहाजा पहले साकिन यानी तनवीन को कसरा दे देंगे, जैसे बेजीनत बेजीनत नील नील कवाकिब, कवाकिब बिज़ीनतिनिल कवाकिब, नील कवाकिब खबीसत नील है निब ना, मुजतसत। निब तो क्या निब। फरमाया उन्होंने कि दो साकिन दो कर्म जमा हो गए, लिहाजा पहले साकिन को यानी तनवीन को कसरा दे देंगे। जैसे जी बिजी नतिन, क्या था ये, बिजी नती, यहाँ पर ये पहला साकिन था। और अल कवाकिब में लाम साकिन है, क्या है, अब ये, तो अल कवाकिब के अंदर जो है ना हमजा, अल कवाकिब हमजा ये वसली है, इसको हजफ कर देते हैं। अब दो साकिन हो गए थे, एक ताबी साकिन है
اور لام بھی ساکن ہے، تو کیا کیا، پہلے ساکن کو تنوین دے دی۔ تنوین کون سی؟ دو زیر دے دی، اس کو دو زیر دے دیے۔ یہ ہے جو نون، جو چھوٹا نون لکھا ہے، اس ہے کہ دو یہاں کیا ہیں، دو زین بزینت الکواکب، بزینتن، نیل کواکب، بزینتن، خبیثتین اجتثت، خبیثتین اجتثت، یہ خبیثتین کیا بن جائے گا؟ یہ خبیثتین، خبیثتین اجتثت، اجتثت، کیونکہ حمزہ کو گرا دیں گے یہاں پر۔ ٹھیک، آگے سمجھ، صحیح پھر سن لیں صحیح کہ دو کلمے جمع ہو گئے، کیا ہو گئے؟ تو پہلا ساکن تھا، اور پہلے ساکن کے بعد حمزہ وصلی تھا، اس کو نکال دیا تو دو ساکن جمع ہو گئے۔ بن، اس میں تا ساکن تھی، الکواکب میں لام ساکن ہے، تو اب کیا کریں گے؟ دو زیر دے دیں گے، دو زیر تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور دو زیر کو بھی تنوین کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تا کو ہم نے نون تنوین دے دیا۔ اب پڑھیں گے بزینتن الکواکب، جب آپ تا پہ دو زیر پڑھیں گے نا تو خود بخود ہی نون بن جائے گا، خبیثتین اجتثت، ٹھیک ہے؟ صحیح تو انشاءاللہ باقی حضرت کل اس کریں میں جو 5واں نمبر تھا، جہاں پہ ہم نے جی جی الف لام میم کے اوپر زبر آ گئی،